حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا بتوں میں جا گھسے کلاڑا لے کر، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کا سر اڑا دیا، سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر نکل آئے، واپس آئی کو۔ السلام علیکم دوستو، قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان اور ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت پرستی۔ بیان کو مکمل سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بیان کو سن کر یقیناً آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ چلو بیان کو اب شروع کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر بیان کو سنتے ہیں۔ بطحا ختم نبوت کے والی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ پاک کے بارے میں نے کچھ عرض کیا تھا، اور میرا یقین ہے جن لوگوں کے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ خوش ہوئے ہوں گے۔ دل باغ باغ ہو جاتا ہے جب کوئی آقا کا ذکر خیر کرتا ہے۔ مدینہ ایسی بستی ہے جو ساری کائنات میں نرالا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ زمین جس زمین پہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم مبارک لگا ہے، اس زمین کا مقابلہ عرش عظیم نہیں کر سکتا۔ عقیدہ ہے یہ، عقیدہ ایمان ہے میرا یہ۔ وہ مٹی کہاں جس کو کالی کملی والے کا قدم لگا، لوح کرسی کہاں۔ آج بھی جو زمین کے ذرات آپ کو گود میں لیے ہوئے ہیں، ان ذرات کا زمین کے اس حصے کا ساری کائنات پر، زمین پر سب سے زیادہ اونچا درجہ ہے۔ کیا کہنا ہے پانے والوں کا؟ جنہوں نے عظمتیں دیکھی ہیں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، ساری کائنات کا سردار بن کر آیا ہوں۔ مبارک ہو تمہیں، اللہ نے جو نبی دیا وہ سارے نبیوں کا سردار، جو کتاب دی وہ ساری کتابوں کی سردار، اور یہ امت ساری امتوں کی سردار۔ اب سردار ہو کر اگر جہنم کی تلی میں جاؤ تو تمہاری مرضی۔ اللہ نے تو تمہیں نبی اونچا دیا، کتاب اونچی دی، مقام اونچا دیا، مرتبہ اونچا دیا، شان اونچی دی۔ اب غنڈہ گردی کر کے، بدماشی کر کے اگر جہنم کے انگارے بنو، جاؤ اپنے جا کر کے مزے چکھو، کون تمہیں منع کرتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، بت پرست کے یہاں پیدا نہیں ہوئے، بت گھر کے یہاں پیدا ہوئے، بت بناتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ رکھ دیتا ہے بنا کر کے، خداؤں کو بکرا کر کے آؤ، خداؤں کو بیچ کے آؤ۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، بنائے ہوئے پتھروں کے صاف ستھری مورتیاں بنا کر کے بیچا کرتے تھے۔ ویسے ہے کمال، اگر اس زمانے کا کوئی آدمی پتھر کا خدا بنا کر کے بیچے یا اس کے آگے منتیں مانگے، حاجت روائی کے لیے اس کو پکارے اور اسے اپنا معبود مانے، تو وہ تو بے ایمان اور کافر۔ اور آج اگر کوئی قبر سے سب کچھ کرے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ تو بکرا کرنے کے بجائے الٹے واپس لے آتا ہے، کہنے لگا ابراہیم تو نالائق معلوم ہوتا ہے، کاروبار کے کام کا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، آواز آئی او کالی کملی والے وذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم جیسی مقدس کتاب ہو، تیری جیسی زبان مبارک ہو، ذکر میرے خلیل کا ہو، آؤ اپنی کتاب میں قرآن کریم میں وذکر ذکر کر، وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو اپنی کتاب میں، قرآن کریم میں ذکر کرو، پڑھو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، اور میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام میرے سچے نبی تھے۔ اور اے کالی کملی والے یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو یوں کہا، تبلیغ کی، نصیحت کی، حق پہنچایا، توحید کا راستہ بتایا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور میرے ابا جان یہ پتھروں کے خدا، یہ چیخنے خدا، یہ صاف ستھرے خدا، بندوں کے بنائے ہوئے خدا، بندوں کی تراشے ہوئے خدا، چھینیوں اور ہتھیاروں کے بنائے ہوئے خدا، جب چھینی لگی افلا کی، ادھر سے کاٹا، ادھر سے پھاٹا، ادھر سے صاف کیا، ادھر سے رگڑائی کی، جس کی رگڑائی بندوں نے کی ہو وہ تیرا حاجت روا کبھی ہو نہیں سکتا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، او میرے ابا، اے میرے پیارے پیارے ابا، او میرے ابا جان، او میرے ابا، میں تیرے نطفے سے پیدا ہوا، تیری گھر والی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میں تیرا لخت جگر ہوں، میں تیرا نور نظر ہوں، آجا کام کی بات سن لے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اور میرے ابا کیا فائدہ ان کے آگے ہاتھ باندھنے کا جو نہ دیکھ سکے نہ سن سکے، تیری مصیبت کو سنتے نہیں، آنکھوں سے تیری پریشانی کو دیکھتے نہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑنے سے کیا فائدہ، ان سے مانگنے سے کیا فائدہ، ان کو پکارنے سے کیا فائدہ، ان کے سامنے جھولی پھیلانے سے کیا فائدہ، ان کے یہاں بگڑی بنوانے کا کیا فائدہ، ان کو مشکلوں میں پکارنے سے کیا فائدہ، یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، دیکھنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور میرے ابا یہ تو ذرہ برابر نفع نقصان کے مالک نہیں، جہاں تم انہیں ڈال دو گے وہاں پڑے رہیں گے، ادھر سے ادھر حرکت کرنے پہ قادر نہیں، تجھے اولاد دینے پہ قادر کیسے ہو گئے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم
मालम यातिका फत्तबिअनी अहदीका सिरातन सविया। और मेरे अब्बा ये ना सोचो मैं तेरा बेटा हूँ, ये ना सोचो मैं तेरी औलाद हूँ, ये ना सोचो मैं तेरा लख्ते जिगर हूँ, नूरी नजर हूँ। मेरी बात को घटिया ना मानो। अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, मुझे नबूवत अता की, मुझे पैगंबरी अता की। और मेरे अब्बा मुझे परवरदिगार ने नवाज दिया है, इल्म का मुकाबला जहालत से न किया कर। या अबति लिमा ताबुदु शैतान। और मेरे अब्बा शैतान की ताबेदारी न कर, शैतान की इत्तिबा न कर, शैतान का कहना न मान। इन्न शैतान कान लिर्रहमान असिया। शैतान तुझे गुमराह कर देगा, शैतान तुझे बर्बाद कर देगा, शैतान तुझे भटका करके मार देगा। कुरान करीम ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकरीर का, वाज का, तबलीग का खुलासा बयान फरमा दिया कि यूं समझाया अपने अब्बा को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। कुरान करीम ने उसका भी जिक्र कर दिया कि बात मानने के बजाय, समझने के बजाय, हिदायत हासिल करने के बजाय आगे से कहता क़ाल अराग़िबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया। चला जा मेरी आंखों के सामने से, निकल जा मेरे घर से, तू मेरा है ही नहीं। इतने पत्थर मारूंगा, इतने वट्टे मारूंगा, इतने रोड़े मारूंगा, मार मार के तेरी जान खत्म कर दूंगा। आपने तर्जमा सुना, आयतें सुनी, बेटे ने किस तरह नसीहत की, किस तरह वाज फरमाया, अब्बा 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 या अबती या अबती या अबती। ओ मेरे अब्बा, ए मेरे प्यारे अब्बा, किस तरह समझाया। और आगे से बाप कहता खबरदार अगर बोला तो पत्थर मारूंगा। आज भी अल्लाह की तौहीद बयान करने वाले को कोई पत्थर मारता है तो ये कोई नई बात नहीं, पुरानी रस्म है। तौहीद परस्त को हमेशा पत्थर लगे हैं। जो भी अल्लाह जल्ले शानहू का नाम लेगा पत्थर लगेंगे। खलील को लगे, ज़बीह को लगे, काली कमली वाले को लगे, आपके सहाबा को लगे, खुदा की कसम पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को इतने लगे कि पत्थर खा खा कर शहीद हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आज भी करके देखो। रिश्तेदारों से कहना ओ मियां अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, उन्होंने कहा जा जा पता लग गया तेरा, कौन मानता है। अजीजों से कहकर देखो, बरादरी से कहकर देखो, कबीले को बताओ, कुरान एक महीने तक सुनाते रहो, कहेगा तेरा कुरान सच्चा, तू सच्चा, पर असी जिथे खड़े हैं उठे रहोगे। हमने अपने बाप दादा को देखा, हम कैसे फिर जाएं। बोला तेरा बाप कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, तेरा बाप कोई ईसा अलैहिस्सलाम था। बाप दादा की रस्म तुझे याद है, खुदा का कुरान तेरे याद नहीं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तेरा कोई ताल्लुक नहीं। कयामत में जन्नत में तेरे बाप दादे लेकर तुझे जाएंगे, जब फंसेगा तेरी शफाअत तेरा दादा करेगा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निकाल दिया। आप जानते हैं कितनी परेशानी हुई होगी जबकि घर से निकलना पड़ा है। निकालने वाला बाप हो और निकलने वाला बेटा हो,
اور گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، خطا صرف یہ ہے کیوں کہتا اللہ احد ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ خدا کی قسم اتنا لطف آتا ہے اس بات میں، اگر میں تمہیں صحابیات اور عورتوں کے واقعات بتلاؤں کہ اللہ ایک کہنے پر ان کی جان پر کتنی مصیبتیں آئیں، زبان پکڑ پکڑ کر کھینچ کر نکال دی، مگر وہ عورتیں اللہ کو ایک کہنے سے باز نہ آئی۔ ارے خدا جس کے سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک بس گیا ہو، پوری دنیا کی طاقت مل کر خدا کی خدائی کو اس کے خون میں سے نہیں نکال سکتی۔ یہ تو ہم ہیں کچے دلے لوگ، ادھر بھی ہو گئے ادھر بھی ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا، پھر وہ واقعہ آ گیا جو میں نے ایک جمعہ چھوڑ کر پہلے بتلایا تھا، وہ بتوں کے توڑ دیے تھے وہ بت جا کر ابراہیم علیہ السلام نے، ساری برادری آ گئی، بڑا اچھا کیا، اے نالائق تیرا لڑکا کسی کام کا ہے، یہ پتہ نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، ساری برادری سے مختلف ہے یہ، اس نے مار مار کے اندازہ لگاؤ کہتے بھی شرم نہیں آئی، یوں کہ اس نے مار مار کے ہمارے خداؤں کا ناش کر دیا، اندازہ لگاؤ مار مار کے خداؤں کا، وہ چنگا خدا جڑا مار کھاندا ہے، توبہ جی یہ نے تباہی مچا دی تھی، کسی دی لت توڑی، کسی دا ہاتھ توڑا، کسی دا نک کپیا، کسی دا کان نہیں کٹ دیتا، کسی دی آنکھ پھوڑ دیتی، ساڈے خداواں دی تباہی پھیر دیتی آخر نے، چنگے خدا لئی پھر دیو، اکھ پھٹ گئی تو خدا بولیا ہی نہیں، کان کٹ گیا خدا بولنا ہی نہیں، ساری برادری اکٹھی ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو نکالنے پر تیار ہو گئی، نکال دیا۔ اللہ غنی، پریشانی پہ پریشانی ہے، مجبوری پہ مجبوری ہے، حضرت سارا ساتھ ہے، جوانی ہے، حسن ہے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اور ایک اور مسئلہ آج سنتے جاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک نبی جسم کے تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ تم تو یوں ہی سمجھو نا کہ نبی بھی ایسا ہی ہوگا، کوئی رکشہ چلاتا ہوگا، کوئی ٹانگا چلاتا ہوگا۔ نبی صورت کے اعتبار سے بھی بے داغ ہوتا ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی بے داغ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نبی کی صورت میں عیب نہیں نکال سکتی اور نبی کی سیرت میں عیب نہیں نکال سکتی، عادات و اخلاق میں عیب نہیں نکال سکتی، دنیا کی کوئی طاقت انگلی نہیں رکھ سکتی۔ اور پھر مسلمانوں میری ایک بات اور آج لکھ کے لے جاؤ، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں میرا عقیدہ ہے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو باقی سارے جہان کی صورتیں اپنی مرضی سے بنائی، بادشاہوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، وزیروں کی صورتیں اپنی مرضی سے، عورتوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، جوانوں کی صورتیں اپنی مرضی سے، کالوں کی، گوروں کی، مصر والوں کی، پاکستان والوں کی، ہندوستان والوں کی، ساری صورتیں اللہ پاک نے اپنی مرضی سے بنائی۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب کالی کملی والے کی صورت کا نمبر آیا تو خدا نے پوچھ پوچھ کر صورت کو بنایا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے تو نے چاہا رب نے ویسے ہی بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خوبصورت آدمی، حسین آدمی، آنکھ ناک صورت کے اعتبار سے
کوئی نبی بھی ہو اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تم بھی تو اپنے نمائندے کے بارے میں کہتے ہو نا جی کیا بات ہے، بہترین آدمی ہے، کوئی عیب نہیں. تم اپنے نمائندے کو بے عیب بنا سکتے ہو، اور خدا جس نے اپنا نمائندہ پیدا کیا ہو اور بنایا ہو، جس کے سر پہ خدا کا ہاتھ ہو، اس میں عیب کیسے ہوگا؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن دیا تھا، بیوی دی تھی. مصر کے علاقے سے گزر رہے ہیں. مصر کا بادشاہ بڑا بدماش ہے، حسین عورتوں کو پکڑوا کے منگواتا ہے، بدماشی کرتا ہے. یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوا کرتے ہیں ان کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، ڈھکا ڈول ہی ہو رہا ہے، اچھا ہے بس. عزت کا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوا کرتا. کیا جانے دولت مند آدمی کیا آبرو کس چیز کا نام ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین کے مصر کے علاقے سے گزر رہے. حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں. اس زمانے کی حسینہ ہے، خوبصورت ہے، بے نظیر صورت اللہ نے عطا کی ہے. سرکاری لوگوں نے خبر دی بادشاہ کو، تیرے علاقے سے ملک سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے. ملازمین کو بھیج دیا، پکڑ کے لاؤ. حضرت سارہ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پکڑ کے لے کے چلے. حیران ہو گئے، پہلے دیس نکالا ملا، باپ نے نکالا، برادری نے نکالا، وطن سے نکل کے آیا ہوں، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، ٹھکانا کوئی نہیں. الہی یہ عزت پہ آ پڑی، یہ آبرو کا معاملہ پڑا، اب میں کیا کروں؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا بنی؟ او نبی تیری عزت ہے، تیری آبرو ہے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت سارہ روتی ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی صورت کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتی ہے اور کہتی ہے الہی تیرے خلیل کی آبرو، رب جلیل تیری آبرو، میں تیرے نبی کی آبرو ہوں، میں تیرے نبی کی عزت ہوں، میں تیرے پیغمبر کی عزت ہوں. غریب پردیسی ہے، مسافر ہے، اللہ پاک تیرے نام کی وجہ سے نکل کر آئے. باپ نے نکالا، برادری نے نکالا، وطن نے نکالا، سارے خاندان نے دھکے دیے، پتھر مار مار کے نکالا، ابھی ٹھکانا بھی کوئی نہیں بنا. یہ کیا آ پڑی؟ عزت والی عورتوں کے لیے تو یہ بہت بڑا مقام ہوا کرتا ہے. بغیرت کا کیا ہے، جس کے چاہے پیچھے لگ جائے. بدماش آدمی کا کیا ہے، وہ اپنی کو چھوڑ کر جس کے پیچھے پھرے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا رہے. ڈوب کے نہیں مارا جاتا. کتابوں میں آتا ہے جو کسی کی بہن پہ، جو کسی کی بیٹی پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، جب تک اس کی موت نہیں آئے گی، اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اس کی بہن پہ کسی کا ڈاکہ نہ پڑ جائے. معاشرہ گندا کر دیا، ماحول کو برباد کر دیا لوگوں نے. گھر گھر ٹی وی لگا رکھے ہیں تم نے، گھر گھر میں سینما کھول رکھا ہے. شرم نہیں آتی؟ مسلمان کہلاتے ہو، موت بھی آئے گی، قبر میں بھی جاؤ گے،
شام کو بجائے استغفار کے، بجائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے، بجائے بچوں کو حکایات صحابہ پڑھوانے کے، بجائے اس کے کہ درود پاک آیت الکرسی پڑھ کے بچوں پہ دم کرو، تم رات دن سارا دن دندا پیٹتے ہو، رات کو ٹی وی کے سامنے پڑ جاتے ہو، اور وہ بھی کہتے آج رنگا رنگ پروگرام آئے گا، خدا کرے یہ رنگ تمہیں ہی مبارک ہو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تسلی دی، میں غریب ہوں، پردیسی ہوں، مسافر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، گھبرانا، میں جس خدا کا نمائندہ ہوں اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ تیری نگہبانی کرے گا، اللہ تیری عزت کو بچائے گا، اللہ تیری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ کرندے پکڑ کے لے گئے، شہزادے نے دیکھا بڑی خوبصورت ہے، گھر میں چاندنا ہو گیا، کہنے لگا واہ 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 واہ، کہاں سے لائے ہو؟ آہا، ارادہ کیا حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدماشی کا۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی گھر والی ہے، ہم سب کی دادی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سارہ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دے۔ پتہ چلا اگر کوئی عورت بدماشوں کے نرغے میں پھنس جائے، کہیں آبرو کے لالے پڑ جائے، بے عزتی کا امکان ہو جائے، تو حضرت سارہ کی سنت پہ عمل کرو، نماز پڑھو۔ مگر آج کل نماز پڑھے کوئی نہ، خاندان کے خاندان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، عورتیں نہیں پڑھتی۔ میرا غریب ہے، پردیسی ہے، وطن سے نکل کے آئے ہیں، تیری وجہ سے پردیس ملا، تیرے نام کی وجہ سے دیش چھوٹا، برادری چھوٹی، باپ نے دھکے دیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تیرے در پہ جھولی پھیلاتی ہوں، تیرے دروازے پہ گداگری کرتی ہوں، تیرے دروازے سے عزت کی بھیک مانگتی ہوں، آبرو کی بھیک مانگتی ہوں، تو میری عزت کو بچا۔ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، قبیلہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، تمام خاندان برادری والوں نے اللہ احد اس جرم میں ہمیں نکال دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کو قبول فرمایا، شہزادے کے تمام بدن میں درد ہو گیا، تڑپنے لگا، پریشان ہو گیا، اور مجبور ہو کر کے کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اللہ غنی، ذرا یہاں کلیجے پہ ہاتھ تو رکھو۔ حضرت سارہ عورت ذات ہو کر گرفتار ہو کر آئی، قابو ان کا، وہ تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے، یہ مسلح پہ بیٹھی ہے، ان کا ارادہ اسے معلوم ہے حضرت سارہ کو، مگر پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، پھر جھولی پھیلا دی۔ الہی یہ وعدہ کرتا ہے یہ پریشان نہیں کرے گا، تو اسے اچھا کر دے۔ دعا کر دی، وہ پھر ٹھیک ہو گیا۔
پھر دل میں بدماشی آئی کہ ایسی خوبصورت عورت کب ہاتھ لگے گی، پھر برائی کا ارادہ کیا، حضرت سارہ نے پھر بد دعا کر دی۔ یوں لکھا ہے کہ 3 دفعہ تندرست ہوا اور 3 دفعہ درد میں مبتلا ہوا۔ اللہ کی ذات علیم بذات صدور ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، کوئی نہیں جانتا کہ ابھی جمعے کے بعد کیا ہو جائے گا۔ جمعے کے بعد تو بڑی دیر ہے، کسی کو پتا نہیں کہ ایک سانس کو لیا دوسرے میں کیا ہوگا۔ شہزادی کا کیا پروگرام ہے، حضرت سارہ کا کیا پروگرام ہے، اور خدا کی ذات کا کیا پروگرام ہے۔ اللہ کی ذات برابر البرا ہے، کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ ٹھیک ہوا شہزادہ تو کہنے لگا یہ عورت نہیں ہے، کوئی بلا ہے، جلدی اس کو میرے وطن سے، ملک سے باہر نکال کے آؤ۔ اور چلتے چلتے کہنے لگا یہ لڑکی لے جا، تیری خدمت کیا کرے گی، میں تجھے انعام دیتا ہوں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کے لیے بلایا تھا حضرت سارہ کو شاہی محل میں، ورنہ نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کس کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ خود حضرت سارہ کو پتا نہیں ہے میں شاہی محل میں کس لیے آئی ہوں، وہ تو رو رہی ہے اپنی عزت کے لیے۔ اور شرم والی عورتیں رویا ہی کرتی ہیں، عزت والی عورتیں رویا ہی کرتی ہیں۔ یہ تو بغیرت عورتوں کا کام ہے کہ ان کے ساتھ جو بن جائے انہیں پرواہ نہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے آئیں، سیانی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے پھر آزمائش کر لی، پھر امتحان لے لیا، پھر ابتلا میں مبتلا کر دیا۔ یہ تو خدا کی مرضی ہے نا، وہ ایک امتحان لے، وہ ایک پرچے میں پاس کر دے یا 10 پرچوں میں کر دے، یہ تو اس کی مرضی۔ اور نبی تو ہوتا ہی پاس ہے، وہ تو اور دیکھنا ہوتا ہے، مانگنا ہوتا ہے، اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنانا ہوتا ہے، ورنہ نبی تو ہوتا ہی پاک ہے۔ دوسرا پرچہ آ گیا، میرے نام کی وجہ سے تم نے اپنا وطن چھوڑا، میرے نام کی وجہ سے دیش چھوڑا، کنبہ قبیلہ برادری خاندان عزیز و اقربا قربان کر دیے، چھوڑ دیے۔ میں اب دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل میں میرا پیار ہے، میری محبت ہے یا اولاد کی محبت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے دل میں اولاد کے لیے کتنی جگہ ہے اور میں خدا کی خدائی کے لیے کتنی جگہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گود میں ہیں، خوبصورت بچے ہیں، جس کی پیشانی میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت چمکتا ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ چہرہ کتنا تابہ ہوگا، کتنا درخشندہ ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں چاند قربان کر دوں اس چہرے پہ جس چہرے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آیا تھا۔ آواز آئی میرے خلیل جی رب جلیل، اس ہاجرہ کو لے، اس معصوم بچے کو ساتھ لے، سفر کرو، چلو نکلو، دور نکل جاؤ۔ آگے آگے ابراہیم علیہ السلام ہے، پیچھے پیچھے مائی ہاجرہ ہے، گود میں اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے، چلی جا رہی ہے۔ آئی ہے وہ جگہ جہاں اس وقت مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، بیابان
सैकड़ों मील में पानी का नामो निशान नहीं, दरख्त नहीं, परिंदा नहीं, आबादी नहीं, पानी नहीं। चलते चलते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को चकील मैदान में बिठा दिया, इशारा किया यहां बैठ जाओ। बैठ गई और बगैर कुछ कहे चल दिए, कुछ नहीं फरमाया, ये भी नहीं बताया तुम यहां बैठो मैं चलता हूं, ये भी नहीं कहा खुदा हाफिज, चल दिए। ईमानदारी से बताओ, क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं चाहता होगा कि मेरी बीवी, मेरी घरवाली, मेरी रफीक हयात, मासूम बच्चा गोद में है, लख्ते जिगर है, नूरे नजर है, अकलौता बेटा है, एक बेटा है, और हुस्न जमाल का क्या कहना, उस बेगम और बीवी को मैदान में और बच्चे को छोड़कर चल सकता है यूं? मानना पड़ेगा कि खुदावंद आलम का यह हुक्म था कि मेरे इब्राहिम बोलना नहीं, हम और तुम तो जो चाहे कह ले, जो चाहे बात कर ले। खुदा की कसम, जो नबी होता है, जो पैगंबर होता है, जो खुदा का नुमाइंदा होता है, वो तो खुदा की इजाजत के बगैर अपनी बीवी से कलाम नहीं करता। हो नबी, हो पैगंबर, हो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, हो अल्लाह का नुमाइंदा, खुदा के इज़्न, खुदा की इजाजत के बगैर वो अपनी बीवी से कलाम नहीं कर सकता। कितना मजबूर है नबी अल्लाह के सामने। हजरत हाजरा को यूं तो कह सकते थे ना, अच्छा खुदा हाफिज तेरा अल्लाह वारिस है मैं चलाऊं, बिल्कुल नहीं, बोले नहीं, इशारा नहीं किया, किनाया नहीं किया। हजरत हाजरा यूं समझी कि शायद किसी जरूरत के लिए जा रहे हैं, दूर निकल गए, सुबह सा पड़ा, पीठ फेर के नहीं देखते, मुड़ के नहीं देखते, कहीं बिल्कुल तो नहीं चल दिए, यूं सीने से लगाया हुआ है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और हजरत हाजरा खड़ी हो गई, फिर खड़ी होकर के देखती रही, कहने लगी या इब्राहिम, ऐ मेरे इब्राहिम, ओ मेरे प्यारे खामिल, इस्माइल के अब्बा। बोलते नहीं, बोलना क्या, यूं मुड़ के नहीं देखते, पीठ फेर कर इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं देखा, देखे कैसे, खुदा ने मना कर रखा है। नबी खुदा की इजाजत के बगैर आंख से भी नहीं देखता। हजरत हाजरा बड़ी हैरान हुई, नबी है, पैगंबर है, क्या बात है, क्या वजह हुई, छोड़ कर क्यों चल दिए, सीने से लगाया लख्त जिगर, सीने से चमटाया नूरे नजर, दौड़ लगाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आके रास्ता घेर लिया। सामने खड़ी हो गई आके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी तरफ देखना, यूं रास्ता बचा के चलने लगे, यूं हाथ कर लिया, किधर, इस तरफ को निकलने लगे, बात तो सुनो, किधर। अब बोलने तो जब जब खुदा का हुक्म हो, बोलने तो जब जब खुदा की इजाजत हो। पल्ला पकड़ के खड़ी हो गई, दामन पकड़ लिया, ओ मेरे खलील, खुदा के लिए मेरा कसूर बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, मैं माफी चाहूंगी, मेरा कसूर बताओ, मैं माजरत करूंगी, मैं जवान औरत हूं, ये मैदान है, ये नूरे नजर मेरी गोद में है, आप मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो, खुदा के लिए मेरा कसूर बताओ।
میں اسے لے کر کہاں جاؤں؟ کس کے حوالے کر رہے ہو؟ اب بھی نہیں بولتے، اب بھی نہیں بولتے۔ چلو اپنے بچے کے سر پہ تو ہاتھ پھیر دینا تھا یوں، جب گود میں لیے ہوئے سامنے کھڑی تھی، رو رہی ہے حضرت ہاجرہ۔ ایک ہم ہیں، اگر شام کو ایک قطرہ آنسو کا بیگم صاحبہ نکال دے، چپکے سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تیری والدہ نے مجھے یوں کہا، تیری بہن نے یوں کہا، بس ہو گئے شروع وہیں سے ہی۔ ہم تو انشاءاللہ ایک آنسو کا قطرہ نہیں دیکھ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام خدا کا بندہ ہے، خدا کے ہر حکم کا پابند ہے۔ سر پہ ہاتھ پھیرنا تو کیا، بولتے بھی نہیں، پلہ پکڑے کھڑی ہیں حضرت ہاجرہ، بار بار پوچھتی ہیں بتاؤ کیا بات ہے، کیا وجہ بنی، مجھے کیوں چھوڑ کے چلے آؤ، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میں منت کرتی ہوں اللہ کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ نہیں بولتے، بولنے کی اجازت ہی نہیں، بولنے کیسے؟ خود ہی حیران ہو کر حضرت ہاجرہ نے سوچا نبی تو ایسے نہیں کیا کرتے، نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نبی کبھی بھی کسی کو ستاتا نہیں، کہیں اس پروردگار کا حکم تو یوں ہی نہیں آ گیا؟ آخر نبی کی گھر والی ہے نا، میرے تیرے گھر والی ہوتی نا، فوراً کہتی اچھا جاتی ہوں بھائیوں کے پاس، تیرا پتہ کراتی ہوں، ابھی تھانے میں جاتی ہوں ابھی۔ مگر یہ پیغمبر کی گھر والی ہے، پیغمبر کی ماں ہے، ایک نبی گود میں ہے اور ایک نبی پیارا شوہر ہے، یہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ کہنے لگی خدا کا حکم تو نہیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری طرف دیکھنا جن کو بات نظر آتی ہے، اتنا سا سر کا اشارہ کیا یوں، ذرا سا، ہاں پھر بھی نہیں، اندازہ لگاؤ ہاں بھی نہیں کہہ سکتے، خدا نے روک رکھا ہے۔ اگر ہاں کہو تو امتحان کیسا، آزمائش کیسی۔ بعض احمق لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ یوں ہوگا، حضرت ہاجرہ کو پتا تھا کہ یوں ہوگا، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر قرآن کا کیا ذکر ہوا، پھر تو ڈرامہ ہوا نا، اللہ میاں بھی ڈرامے کراتا ہے۔ حضرت ہاجرہ کا یقین دیکھو، حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے سر کا اشارہ کر دیا، ذرا سا سر ہلایا، پلہ چھوڑ دیا، دامن چھوڑ دیا، رونے نہیں لگ گئی، جزا فضا نہیں کری، وہاں بھی نہ بیٹھی جہاں اب کھڑی تھی، دوڑ کے وہاں آ کے بیٹھی ہے جہاں پہلے بٹھا کے گئے تھے، اور کہنے لگی اگر خدا کا حکم ہے پھر جائیں، پھر میں جانوں اور وہ جانے، پھر مجھے کوئی غم نہیں، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں، پھر مجھے کوئی حزن و ملال نہیں، مجھے کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں۔ اگر رب کا حکم ہے تو میں رب سے بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ میں اس کی بندی ہوں، وہ میرا رب ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا، میں اس کا حکم مان کر یہاں بیٹھی ہوں۔ گود میں اسماعیل علیہ السلام کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں، 100 میل میں آبادی نہیں، ہاں رات آتی ہے، دن آتا ہے، چلا جاتا ہے، بسر ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کھجوریں تھی، 2-4 کھجوریں کھا لیتی، تھوڑا سا پانی تھا وہ پی لیتی، آخر وہ کھجوریں ختم ہو گئی، وہ پانی ختم ہو گیا، بھوکی مرنے لگی، پیاسی مرنے لگی، رستہ کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، آنے جانے والا کوئی نہیں۔ واہ ہاجرہ قربان ہو جاؤں تیرے یقین پہ،
کوئی نہیں مگر تیرا یقین ہے کہ میرا خدا ہے، تیرا ایمان ہے کہ میرا رب ہے۔ کوئی اور ہوتی جگر پھٹ جاتا، کہاں جاؤں کیا کروں، مگر پیغمبر کی گھر والی ہے، پیغمبر کی اماں ہے۔ خدا کی قسم ہاجرہ، تیرے قدموں کا پانی دھو کر لاکھوں مرتبہ پی لوں تو پیغمبر کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اس نبی کو پیار کر کر کے اپنا پیٹ بھر رہی ہے، جس کی پیشانی میں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہے۔ بالآخر وہ وقت آیا، پانی ختم، کھجورے ختم۔ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے بیان کو ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔